اے قوم لوط اللہ کی عبادت کرتے رہو یہ گمراہی کا راستے چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سوچیں اگر ایک رات آپ سو رہے ہوں اور اچانک زمین آپ کے نیچے سے اٹھا لی جائے، آسمان آگ برسانا شروع کر دے اور پوری بستی پلک جھپکتے میں الٹ دی جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے قوم لوط پر نازل ہونے والا اللہ کا سخت ترین عذاب۔ ہزاروں سال پہلے ایک سرسبز اور خوشحال بستی آباد تھی۔ کھیت لہلہاتے تھے، بازار آباد تھے اور لوگ بظاہر آسائشوں میں زندگی گزار رہے تھے، مگر اس بستی کے دل میں ایک ایسا زہر پل رہا تھا جو اسے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ تھی قوم لوط۔ غلط کام مت کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ میں تمہیں وہی پیغام دے رہا ہوں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ ظالم راہ چھوڑ دو، گناہ کا دروازہ بند کرو اور ایمان کی سیدھی راہ اختیار کرو، یہی تمہارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اپنے برگزیدہ نبی حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط نے نہایت درد اور خیرخواہی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کی؟ کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور راستے کاٹتے ہو؟ مگر قوم نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ گناہ کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے۔ مسافروں کو لوٹنا، محفلوں میں کھلم کھلا برائی کرنا اور نبی کی باتوں کا مذاق اڑانا ان کا معمول بن چکا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ گویا ان کی قسمت پر مہر ثبت کر رہے تھے۔ ایک دن چند اجنبی نوجوان حضرت لوط کے گھر آئے۔ وہ نہایت خوبصورت تھے۔ در حقیقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو عذاب کا فیصلہ لے کر آئے تھے۔ جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ بدنیتی کے ساتھ حضرت لوط کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط نے بے بسی سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ مگر وہ باز نہ آئے۔ تب فرشتوں نے اپنا اصل تعارف کروایا اور کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل ایمان کو لے کر نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ رات کی تاریکی میں حضرت لوط اپنے ماننے والوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے، مگر ان کی بیوی جو دل سے ایمان نہ لائی تھی پیچھے رہ گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے زمین و آسمان کو ہلا دیا۔ ایک ہولناک چیخ سنائی دی، زمین زبردست جھٹکے سے کانپ اٹھی، پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس کے کتوں کے بھونکنے کی آواز تک سن لی۔ پھر اسے الٹ کر زمین پر دے مارا گیا۔ اس کے بعد آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر اپنے مقررہ گناہگار پر گرتا تھا، کوئی بچ نہ سکا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کو نشان عبرت قرار دیا گیا ہے۔ آج بھی اس علاقے کو ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا کی نشیبی ترین جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب معاشرہ فطرت سے بغاوت کرے، جب برائی کو عام اور نیکی کو مذاق بنا دیا جائے، جب نبی کی آواز کو جھٹلا دیا جائے، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔